جی دیکھیں کہ ہم ابواب پڑھ رہے تھے، وجف یائی کا ہم نے کل باب پڑھا تھا۔ یہاں سے جو ہے سمیع یسمع الخوف، ڈرانا، یہ باب ہے، اس کو بھی اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بھائی عثمان علی صاحب کو جو نا وہ ترتیب لکھ کے بھیج دی ہے، وہ آپ کو گروپ میں بھیج دیں گے، اسی ترتیب سے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی جی طرح استاد انشاءاللہ۔ جی تو یہ لکھا ہوا ہے، آگے چلیں، یہ باب تو اسی ترتیب سے یاد کر لینا ہے، آگے چلیں۔ یہ تعلیلات ہم نے پڑھ لیے تھے، آگے چلیں۔ یہاں سے چھوڑ دیں تو دیکھیں یہ باب جو تھا شروع والے، یہاں سے جی، تو جو شروع میں جو ہم نے باب پڑھے القول سے، البیع سے، اور اسی طرح الخوف سے، یہ سارے جو نا ثلاثی مجد کے باب تھے۔ یہاں سے ثلاثی مزید کے باب بتا رہے ہیں، ایک اس میں جو نا باب افعال واوی ہے، جو واوی ہے، دوسرا یائی ہے، تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہے۔ تو ابھی تو میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن جیسے وہ ابواب مکمل ہوں گے اس کے بعد یہ باب آپ نے سنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن ان ابواب کے بعد یہ ابواب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو واوی ہے باب افعال سے، اقام یقیم اقامتاً فہو مقیم واقیم یقام اقامتاً فذاک مقام۔ الامر من اقم لتقم والنحن لا تقم لا تقم لا یقم لا یقم، الظرف من مقام مقامان مقامات، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ اصل اس کی یہ ہے، اقوام ماضی بتا رہے ہیں، اقام اس کی ماضی جو ہے، اس کی اقام یہ اصل میں کیا تھا، اقوام تھا۔ جیسے آپ نے پڑھا قال اصل میں قول تھا، ٹھیک ہے، یا اس طرح یقول اصل میں یقول تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ اقوام، اس میں قانون کون سا جاری ہوگا، یقال والا، اصل میں یقول تھا نا، یقول مضارع مجهول، یقول، تو واو کی حرکت ماقبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیا تھا، تو کیا بن گیا تھا، یقول سے یقال۔ اسی طرح اقوام میں وہ قاعدہ جاری ہوگا یقال والا کہ آپ واو کی حرکت فا کلمے کو دے دیں گے اور واو کو الف سے بدل دیں گے، تو کیا بن جائے گا، اقوام سے اقام۔ اسی طرح ہے یقویم، اصل میں یقیم، یہ اصل میں یقویم تھا مضارع، تو آپ نے کیا کیا، واو کی حرکت نقل کر کے فا کلمے کو دے دی، جیسے یقول اصل میں یقول تھا، یقول، اس میں واو کی حرکت نقل کر کے آپ نے فا کلمے کو دے دی، تو اس کے اندر بھی یہی کریں گے کہ واو کی حرکت نقل کر کے فا کلمے کو دے دیں، تو آپ جب فا کلمے کو دے دیں گے تو کیا بن جائے گا، یوکیوم، تو واو ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، تو میزان والا قاعدہ اس میں جاری ہوگا، میزان والا قاعدہ کہ وہی واو ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدلیں گے، تو کیا بن جائے گا، یقیم، کیا بن جائے گا، یقیم، پہلے بنے گا یقیم، پھر آپ واو کو یا سے بدل دیں گے میزان والے قاعدے سے، تو کیا بن جائے گا، یقیم۔ تو یقیم کے اندر دو قاعدے جاری ہوتے ہیں، یقیم مضارع جو ہے اس میں دو قواعد جاری ہوتے ہیں، ایک قاعدہ ہوگا باب یقول والا قاعدہ، یقول والا قاعدہ، دوسرا میزان والا قاعدہ، ٹھیک ہے، میوزان سے میزان۔ آگے اقوامن، اقامتن یہ اصل میں تھا اقوامن، ماضی جو اس کا مصدر جو ہے اقامتن، یہ اصل میں کیا تھا، اقوامن،
اقوامن. اب دیکھیں اس میں نیچے آ جائیں. اقوامن تھا تو واؤ کی آپ نے حرکت جو تھی نا، واؤ کی اوپر کریں، اوپر کریں، سن لیں، اس کے بعد آپ دیکھ لینا. عائشہ واؤ کی ایک جگہ پہ کھڑا کریں. اقوامن یہ مصدر ہے، تو آپ نے کیا کیا، واؤ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کے فا کلمے کو دے دی. ٹھیک ہے، اور واؤ کو الف سے بدل دیا. وہی قاعدہ، یقال والا قاعدہ، مضارع مجہول والا قاعدہ. یقال یقبل تھا، واؤ کی حرکت ماقبل کو دے دی، واؤ کو الف سے بدلا. تو اقوامن میں واؤ کی حرکت فا کلمے کو یعنی قاف جو ساکن تھا اس کو آپ نے دے دی، واؤ کو الف سے بدل دیا، تو دو الف ساکن جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایک مدہ تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا. جب ہم نے اس کو حذف کیا تو کیا بن گیا، اقامہ. اقامہ. تو اس واؤ حذف شدہ کے مقابلے میں ہم نے کیا کر دیا، اس واؤ حذف شدہ کے مقابلے میں جو واؤ جو حذف کیا اس کی جگہ پہ تا لے آئے. جیسے آپ نے عدتن پڑھا تھا، بیدن تھا، تو واؤ کی حرکت آپ نے فا کلمے کو دے دی. ٹھیک ہے، اور اس واؤ حذف کے مقابلے میں آپ تا لے آئے تھے. ٹھیک ہے، واؤ کو ہم نے جب اس میں وعد یعد کے اندر، عدتن کے اندر واؤ مضارع کی مناسبت سے واؤ کو حذف کر دیا تھا اور واؤ کی حرکت ماقبل کو دے دی تھی، اور اس کے حذف شدہ واؤ کے مقابلے ہم تا لے آئے تھے. تو اس میں بھی یہی کریں گے کہ اقوامن تھا، واؤ کی حرکت نقل کر ماقبل کو دے دی، واؤ کو الف سے بدل دیا، تو دو الف جمع ہو گئے، اور ایک کو حذف کر دیا، اس کو حذف کر دیا، اور اس واؤ حذف شدہ کے مقابلے میں آخر میں تا لے آئیں، تا تنوین، تا غول، جس کو ہم کہتے ہیں تا مربوطہ. تو کیا بن گیا، اقامتن. ٹھیک ہو گیا. آگے ابھی حاشیہ دکھائیں. نمبر 1 حاشیہ جو لگا ہوا ہے اقوامن میں. جی چلو اس کو دیکھ لیں. اسم فعال ہے مقیمن. اسم فعال کیا ہے؟ چلو حاشیہ کھلا، آپ دیکھیں. اقوامن میں واؤ کا فتح کاف کو دیا. اب اس سے پہلے مفتوح ہوا، اس سے پہلے مفتوحات، کیونکہ واؤ جو تھا پہلے مفتوح تھا نا، اس سے پہلے کیا تھا، مفتوح تھا. تو واؤ کو الف سے بدلا، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا. التقاء ساکنین کیسے ہوا کہ واؤ کو آپ نے الف سے بدلا تو دو الف جمع ہو گئے نا، دونوں ساکن تھے، تو یہ التقاء ساکن ہو گیا، تو الف کو گرا دیا، اس کے عوض تا آخر میں لائے تو اقامتن ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے چلیں، وہ باب کھولیں، شروع کریں. اب دیکھیں جی، فہو مقومن. یہ مقیمن جو تھا اسم فاعل، فہو مقیمن، یہ اصل میں تھا مقومن. جیسے آپ پڑھتے ہیں مقرمن کی طرح، مقرمن باب فعال ہے نا، مقرمن، اسی وزن پر مقیمن یہ اصل میں مقومن تھا. کیا تھا، مقومن. اس میں وہی قاعدہ جاری ہوگا جو آپ نے یقیم کے اندر قاعدہ جاری کیا. دو قواعد اس میں لگیں گے، جاری ہوں گے، کہ واؤ کی حرکت نقل کر کے آپ نے فا کلمے کو دے دی، وہی یقول والے قاعدے تھے. یقول کی حرکت آپ نے کاف کلمے کو دے دیتے تھے نا، اسی طرح واؤ کی حرکت آپ نے کاف کلمے کو دے دینی ہے، فا کلمے کو. تو کیا بن جائے گا، موقومن. کیا بن جائے گا، بولتے جائیں، کیا بنے گا، مقیمن. ٹھیک ہے، مقیمن ہو جائے گا. تو پھر میادن والا قاعدہ، میزان والا قاعدہ جو ہے، میزان والا، اس کو میادن والا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، میزان والا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہیں. تو میزان والے قاعدے سے آپ نے واؤ کو یا سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا، مقیمن. مقیمن سے مقیمن. آگے اقویمہ. اقویمہ اصل میں یہ اقیم اصل میں کیا تھا، اقویمہ تھا. ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ دو ہی قاعدے جاری ہوں گے کہ آپ نے واؤ کی حرکت نقل کر کے فا کلمے کو دے دیں گے، نقل حرکت والی فا کو کلمے کو دے دیں گے تو اقویمہ ہو جائے گا، اقویمہ. پھر میزان والے قاعدے سے کیا بنا، اقیمہ ہو جائے گا. اسی طرح یقوم. یقوم میں یقال والا قاعدہ جاری ہوگا کہ واؤ کی حرکت نقل کر کے فا کلمے کو دے دو، واؤ کو الف سے بدل دو، تو کیا بن جائے گا، یقوم سے یقوم سے یقام. اقوامن یہ آپ نے پڑھ لیا
کہ واو کی حرکت مفاعل میں کو دے دی، واو کو الف سے بدل دیا، دو الف جمع ہو گئے، ایک کو حذف کر دیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، ایک مدہ تھا اس کو حذف کر دیا، اس حذف شدہ واو کے عوض میں ہم نے کیا کر دیا، تا لے آئے، تو اقامتن ہو گیا۔ تو وہ مقومن اصل میں یہ اصل میں مقامن، یہ اصل میں مقومن تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کر دیا، وہ یقال والا قاعدہ اس میں جاری ہوا، واو کی حرکت نقل کر فا کلمے کو دے دی، فا کو الف سے بدل دیا تو مقامن ہو گیا، ٹھیک ہے، مقومن سے مقامن۔ امر اقویم، اقویم، اب دیکھیں یہ امر ہے اقم، امر کیا ہے، اقم، اقم کہتے ہیں اصل میں کیا تھا، اقویم، اقویم، اقویم تھا، اقویم۔ دیکھیں اس امر کے میں نے آپ کو دو طریقے بتائے تھے، ایک طریقہ تو یہ کتاب والوں نے لکھا ہے کہ اقویم تھا، تو واو کی حرکت نقل کر کے آپ نے فا کلمے کو دے دی تو کیا بن گیا، اقیو۔ اب دیکھو میم بھی ساکن، واو بھی ساکن، تو واو مدہ تھا، آپ نے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا، اقم، کیا بن گیا، حاکم، اقم، اقم۔ ایک طریقہ یہ، دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اس کو مضارع میں بنائیں، یقیم تقیم، تقیم سے آپ اس کو اقم بنائیں، تقیم وری پھر اصل میں تھا تو اقویم تھا، تو اقویم، علامت مضارع کو حذف کریں گے، ٹھیک ہے، اور آخری حرف کو ساکن کریں گے تو اقیم ہو گیا، اقویم ہو گیا، اقویم ہوگا، پھر واو کی حرکت نقل کے فا کلمے کو دیں گے تو اقیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یا کو آپ حذف کر دیں تو اقم بن جائے گا۔ تو آسان طریقہ یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کو اقم بنا لیں، اقویم بنا لیں، اصل میں واو کی حرکت نقل کر کے آپ نے فا کلمے کو دے دی، پھر واو کو آپ نے جو ہے نا میزان والے قاعدے سے واو کو یا سے بدلیں گے تو یا بھی ساکن ہو جائے گا اور میم بھی ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میم بھی ساکن ہو جائے گا، تو یا مدے کو آپ گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا، اقم بن جائے گا۔ اسی طرح نہیں جو ہے، جی اس میں سوال یہ تھا کہ جب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ عین کلمہ جو ہے وہ اگر متحرک ہو تو پھر پیچھے جو حمزہ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس میں حمزہ ہم نے کیوں نہیں گرایا کہ اس میں یہ حمزہ وصلی ہے یا قطعی ہے، دیکھیں بھائی، اس لیے نہیں گرایا؟ دیکھیں حمزہ وصلی کی تب ضرورت پڑتی ہے جب اس کے بعد والا حرف کیا ہو، ساکن ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جی ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت حمزہ وصلی کی ضرورت پڑتی ہے، جب یہ چیز نہ ہو تو پھر حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابھی کیا کہنا چاہتے ہیں، دوبارہ سوال کریں۔ حمزہ ہم نے اس لیے رکھا کہ تاکہ معلوم ہو کہ باب افعال سے امر کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ جو امر کے صیغے میں اگر آخری جو پہلا حرف ہے اگر وہ متحرک ہے تو پھر حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر متحرک نہیں ہے ساکن ہے پھر حمزہ کی ضرورت پڑتی ہے، جی جیسے کم میں تو یہاں حضرت پہ جی دیکھیں نا، یہاں پہ اقویم میں پہلے ہی جو نا حمزہ متحرک تھا نا، تو حمزہ وصلی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو اب یہ جب حمزہ حکیم وصلی ہو بھی گیا اب تو ہم جی جب ہم نے اس کی تعلیل کرنے کے بعد اس کو عقیم کر دیا تو پھر حمزہ بھی گرا دینا چاہیے، چونکہ کاف تو متحرک ہے تو کم ہو جانا چاہیے۔ تو حمزہ کو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے باقی اس لیے رکھا کہ معلوم ہو کہ باب افعال سے ہے، بس اس لیے رکھا یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، صرف یہ بھی ٹھیک ہے کہ صرف جی باب فعال کا حمزہ جو ہے حمزہ وصلی ہے، باقی سارے کے سارے بلکہ قطعی ہے، باقی سارے وصلی ہیں، قطعی واحد باب فعال کا قطعی ہے۔ باب فعال کا قطعی ہے، دوسرے وصلی ہیں، دوسری یہ کہتے ہیں، یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ بعد والا حرف کیا ہو، ساکن ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر حمزہ وصلی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم وصلی نہ ہو اور جو ہے نا ساکن نہ ہو تو پھر جو ہے نا حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہاں پہ جو کاف کو ہم نے جو ہے نا اپنے متحرک کر دیا تو حمزہ کو ہم نے برقرار رکھا ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ باب افعال کا حمزہ قطعی ہے، اس وجہ سے برقرار رکھا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، یہی ہے نا؟
جی استاد جی یہی سوال ہے میرا. تو دیکھیں وہ بات تھی حمزہ وصلی کے متعلق. یہاں پہ وہ حمزہ وصلی ہے ہی نہیں تو اس کی بات تو یہاں پہ ہوگی ہی نہیں نا. یہ قاعدہ اور ضابطہ وہاں پر چلے گا جہاں پہ حمزہ وصلی ہو. یہاں پر حمزہ وصلی نہیں ہے. اور حمزہ وصلی کی ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھی علامت مضارع اس کو جب ہم مضارع سے بنائیں گے تو علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک ہے. اگر ساکن ہے تو پھر حمزہ وصلی لائیں گے. جب ساکن نہ ہو تو پھر حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جب حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد والے حرف کو متحرک کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی حمزے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ان میں جہاں ان ابواب میں ضرورت نہیں پڑتی جن میں کیا ہو حمزہ وصلی ہو. ٹھیک ہے. جن میں حمزہ وصلی نہ ہو تو یہ قاعدہ اور ضابطہ ان میں جاری نہیں ہوگا. تو باب افعال کے اندر کیونکہ پہلے سے جو حمزہ وصلی ہے ہی نہیں تو یہ قاعدہ وہاں پہ جاری نہیں ہوگا. اور جب ہم اس کو مضارع سے بناتے ہیں تقیم سے بناتے ہیں تو تقیم کی اصل تھی اصل میں اکویمو تو حمزہ قطعی تو اس کے اندر پہلے ہی موجود تھا. علامت مضارع جب ہم نے حذف کیا تو اکویمو تھا. اکویمو تو حمزہ تو پہلے ہی متحرک تھا. بعد والا حرف پہلے ہی متحرک تھا تو اس میں حمزہ وصلی کی بات ہی نہیں ہوگی کیونکہ بعد والا پہلے ہی متحرک ہے. ٹھیک ہے. بات جی سمجھ میں آئی ٹھیک ہے. جی جی حضرت بھائی؟ ٹھیک ہے. بس اوپر سے بس ٹھیک ہے. جہاں کوئی سمجھ میں آیا کہ مجھے بھئی حمزہ سمجھ آ وصلی رہی ہے کی جی. تب ضرورت پڑے گی جو ہم نے بتایا تھا نا کہ حمزہ وصلی گر جاتا ہے متحرک ہونے کے بعد گر جاتا ہے. جہاں حمزہ وصلی کی تب ضرورت پڑتی ہے کہ بعد والا حرف ساکن ہو. یہ ان ابواب کی بات تھی جن میں حمزہ وصلی ہوتا ہے. جن ابواب میں حمزہ قطعی ہو تو وہ ضابطہ یہاں پہ جاری نہیں ہوگا ان ابواب میں جن میں حمزہ قطعی ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ قطعی میں تو بعد والا حرف ہوتا ہی متحرک ہے تو حمزہ وصلی کی تو بات ہی نہیں ہوگی اس میں. ٹھیک ہے. جی جی حضرت ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. یہ تو ہو گیا باب یہ جو اجوف واوی باب افعال. آگے چلیں. جی بھائی آگے تھوڑا چلیں نا یار. یہ مجھے طریقہ آپ تھوڑا سمجھا دیں. میں خود ہی جو ہے اسکرین بھیج دوں گا اور میں خود ہی اس کو جو ہے آگے پیچھے کرتا رہوں گا. ایک جی طریقہ تو مجھے یہ سمجھا استاد جی میں نے کیسے آگے آپ آپ کچھ تھوڑا سا نیٹ کا بھی شاید مسئلہ ہوتا ہے. میں جی نے وہ جو نا جی ٹھیک ہے. وہ تو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ مجھے آپ جو نا ویڈیو تھوڑی بنا کے مجھے بتا دینا کہ کیسے شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں خود ہی شیئر کر لوں گا. اور یہاں پہ جو نا پہلے آپ کچھ نشاندہی کرتے تھے کچھ لکھتے تھے تو یہ لکھنے والا بھی زیادہ کیونکہ بس ساتھی جو ہے وہ کہتے ہیں وائٹ بورڈ استعمال ہونا چاہیے. جیسے ہم پہلے کرتے تھے تو اسی طرح میں کچھ نشاندہی کر دوں گا اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی استاد جی. آگے ہے اجوف یائی. اتار یطیر دیکھیں اقام یقیم مضارع ماضی اور مضارع تو دونوں کے ایک ہی جیسے ہیں. لیکن جب ہم اس کی اصل نکالیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یائی ہے اور یہاں پہ واوی ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے اتار یہ اقام یقیم یطیر دونوں کی ایک ہی مثال ہے. اتارتن اقامتن سب ایک ہی ہیں. مطیرن مقیم ہاں اتیر اقیم یطار یقام اتارتن اقامتن مطارن مقام اتر اقم والنهي لا تطر لا تقم. تو دیکھیں سب کے جو نا ایک ہی چیز ہے. دیکھیں جیسے آپ نے باب افعال یاد کر لیا اقام یقیم اقامتا فهو مقیم وقیم یقام اقامتا فذاک مقام لم یقم لم یقم لا یقیم لا یقام لن یقیم لن یقام الامر من اقم لتقم لیقم لیقم والنهي ان لا تقم لا تقم لا یقم لا یقم الظرف من مقام مقامان مقامات. اسی طرح یہی باب ہے اتار یطیر اتارتن فهو مطیر واتیر یطار اتارتن فذاک مطار لم یطر لا یطیر لا یطار لن یطیر لن یطار الامر من اتر
لتتر لیتر لیتر والنحی ان لا تتر لا تتر لا یتر لا یتر الظرف من متارن متارن متاراتن. دیکھیں دونوں کا پڑھنے کا انداز سیم ہی ہے، لیکن جب ہم ان کی اصل نکالیں گے، ان کا مادہ نکالیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ اجوف واوی ہے اور اجوف یائی ہے. اس کا پتہ ہمیں چلے گا لغت سے. جب ہم کوئی مادہ دیکھیں گے، اس کی دیکھیں اطار ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے یہ اجوف ہے، اطار اقام یہ آپ کو پتہ ہے اجوف ہے. اب ان کا مادہ نکالنا ہے نا، اقام ہے، اس کا آپ جو ہے بیچ میں آپ کو پتہ ہے اجوف ہے، اجوف کے درمیان میں عین کلمے میں واو یا یا آئے گی. مثال اجوف واوی ہے تو واو آئے گی، اجوف یائی ہے تو یا آئے گی. تو آپ اس میں سے کسی ایک کا مادہ نکالیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اس کا مادہ نکال لیں. قام اقام کا قوم مادہ نکال لیں یا قیم مادہ نکالیں. پھر آپ لغت میں دیکھیں کہ اس کا مادہ کیا نکل رہا ہے، قوم مادہ نکل رہا ہے یا قیم مادہ نکل رہا ہے. اسی طرح اطار ہے تو اس کا آپ مادہ نکالیں گے کہ یہ جو نا یہ اس کا مادہ کیا نکلتا ہے. طور مادہ نکلتا ہے یا تیر مادہ نکلتا ہے، طور ہے یا تیر ہے. تو آپ کو لغت سے پتہ چل جائے گا. اور دوسرا تب پتہ چلتا ہے جب بندہ بار بار اجرا کرتا ہے، ایک باب کو بار بار یاد کرتا ہے، دہراتا رہتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کتاب میں پڑھ لیا کہ بھائی یہ جب بھی مادہ استعمال ہوگا وہ اجوف یائی کا ہوگا، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھائی ہم نے جو نا اطار ہے یہ اس کا مادہ ہم نے یائی پڑھا ہے تو یہ یائی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مشہور جی حضرت ابواب نکلے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوتے ہیں، تاکہ بندوں کو طلباء کو پتہ چل جائے کہ یہ واوی ہے اور یہ یائی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل یہ اطیرہ. جیسے آپ نے پڑھا اقوام، اس میں واو آ رہا تھا، یہاں پہ اطیرہ اس میں کیا ہے؟ یا ہے. تو یا کی حرکت فا کلمے کو تو کو دے دی، یا کو الف سے بدل دیا. کون سے قاعدے سے؟ کون سے قاعدے سے بھائی؟ بولتے جائیں. سر جی یا اور واں پہ حرکت ہو اور سے ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، قال والا قاعدہ. مقبل تو جی یہاں سر پہ جی. تو مقبل مفتوح ساکن ہے. اگر یا کی حرکت تا کو دے دی تو اطیر ہو گیا. تو یا کیونکہ مفتوح تھا پہلے اور ابھی تا یا پہلے متحرک تھا، ابھی تا مفتوح ہے، تو اس قاعدے کے تحت جو ہے اس کو یا کو الف سے بدل دیا. تو دیکھیں اطیرہ یا کی حرکت نکل کر فا کلمے کو دے دی اور یا کو الف سے بدلا. دیکھیں قال والے قاعدے میں اندر کیا ہوتا ہے؟ قال اصل میں قول تھا، واو کی حرکت نکل کر واو کو الف سے بدل دیا تو قال ہو گیا. ٹھیک ہے، واو متحرک مقبل مفتوح. لیکن اس کے اندر آپ اس میں جو ہے نا یقول والا قاعدہ جاری کر سکتے ہیں، مضارع مجہول والا، کہ بھائی دیکھو یا کی حرکت یقول میں واو کی حرکت نقل کر کے فا کلموں کو دو دیتے تھے اور فا کو الف سے بدل دیتے تھے، واو کو الف سے بدل دیتے. اسی طرح یہاں پہ بھی یا کی حرکت فا کلمے کو دے دیں گے، فا کلمے کو الف سے بدل دیں گے یقال والے قاعدے سے. تو کیا بن جائے گا؟ اطیر سے اطارہ. اسی طرح یطیر اصل میں یطیر تھا، کیا تھا اصل میں؟ یطیر اصل میں یطیر تھا. یا کی حرکت نقل کر کے آپ نے فا کلمے کو دے دی تو کیا بن گیا؟ یطیر. یہ اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ اس میں جو ہے نا یقول والا قاعدہ جاری ہوگا. یقول والا یقول یا واو کی حرکت مقبل کو دے دی، یہاں پہ یا کی حرکت مقبل کو دے دی تو یطیر ہو گیا. اسی طرح اتارن اطار یطیر اتارن انہوں نے لکھا ہے، اس کو اتارتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اطار یطیر اتارن یا اطار یطیر اتارتن. ٹھیک ہے، دونوں مصدر انہوں نے استعمال کیے ہیں، اتارتن پڑھیں یا اتارن پڑھیں. ٹھیک ہے، آگے متیرن اصل متیرن مفعلن کے وزن پر، مکرمن کے وزن پر یا کی حرکت آپ نے فا کلمے کو دے دیں گے تو متیرن ہو جائے گا. اسی طرح اتیرہ یا کی حرکت آپ فا کلمے کو دے دیں گے تو اتیرہ ہو جائے گا. ان میں بھی باب یقول والا قاعدہ جاری ہوگا. پھر یت یارو اتیرہ. اب دیکھو اتیرہ میں بھی یہی ہے کہ یا مفتوح ہے اور اس کا مقبل ساکن ہے، اور یطیرو میں بھی یا مفتوح اور مقبل ساکن ہے.
تو آپ کیا کریں گے، یا کی حرکت فا کلمے کو دے دیں گے اور یا کو الف سے بدل دیں گے، تو یطیر سے کیا بن جائے گا، یطار، یطار مضارع مجهول، اتارن ہوگا متیرن۔ اب دیکھیں اسم مفعول ہے متیرن، اسم متارن، اسم مفعول کیا ہے متارن۔ اس میں بھی یقال والا قاعدہ جاری ہوگا، یا کی حرکت فا کلمے کو دے دیں گے، یا کو الف سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا، متارن۔ ٹھیک ہے، اسم فاعل میں متیرن، یا کی حرکت فا کلمے کو دیں گے متیرن بن جائے گا، اور اسم مفعول میں متیرن، ٹھیک ہے نا، یعنی ماقبل آخر جو ہے مفتوح ہوگا اسم مفعول میں مکرمن کی وزن پر، یا کو الف سے بدل دیں گے متارن ہو جائے گا۔ الامر من اتر ہے، اتر، اتر یہ اصل میں تھا اتیر، امر کیا تھا اتیر، اتیر کیا تھا امر، عطیر، اتیر۔ اب آپ کیا کریں گے، یا کی حرکت فا کلمے کو دے دیں گے تو کیا بن جائے گا، اتیر۔ اب دیکھو یا بھی ساکن را بھی ساکن، تو پہلا حرف مدہ ہے، یا مدہ ہے۔ یا مدہ کس کو کہا جاتا ہے کہ یا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ ہو، یا مدہ کس کو کہتے ہیں کہ یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو، ماقبل تو مقصود، اس یا کو ہم گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا، اتر، کیا بن جائے گا، اتر۔ عطیر، اور تطیر، لا تطیر، تطیر جو ہے لا تطر، لا تطر اصل میں تھا تطیر، اسی میں بھی یہی ہوگا کہ یا کی حرکت آپ فا کلمے کو دے دیں گے تو یا بھی ساکن را بھی ساکن، تو یا مدہ ہے اس کو آپ حذف کر دیں گے تو کیا بن جائے گا، لا تطر، کیا بن جائے گا، لا تطر۔ آگے چلیں، باب استفعال۔ حضرت ہم نے کوئی قاعدہ اب پڑھا آپ ہے ایسے پیچھے کہ جو مدہ ہے اس کو حذف کرنا ہے، دوسرے کو حذف نہیں کرنا؟ دیکھیں یہ قاعدہ ہے التقاء ساکنین والا قاعدہ، ٹھیک ہے، التقاء ساکنین والا قاعدہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کتاب جو ہے نا مختصر ہے، جی، اور دوسری کتابیں جو ہیں تھوڑی طویل ہیں، تو طویل ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا تو ساری چیزیں تو اس میں کور نہیں ہوتی نا، موٹی موٹی چیزیں جو نا کور ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ارشاد الصرف ہے، اب ارشاد الصرف والوں نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا التقاء ساکنین کا قاعدہ بھی اس میں جاری کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بھائی عثمان علی کو میں نے جو ہے نا اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردان جو ہے نا وہ میں نے بھیج دی ہے، تو وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے، وہ آپ دیکھ لینا، اس کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردان۔ اب اس میں جو ہے نا سائڈ میں قوانین جاری ہوئے ہیں، قوانین لکھے ہوئے ہیں، بھائی یہ قانون اس میں جاری ہوتا ہے، یہ قانون اس میں جاری ہوتا ہے، اس کی اصل بھی لکھی ہوئی ہے، اور جو ہے قانون جاری ہونے کے بعد جو اس کی شکل بن جاتی ہے وہ بھی دونوں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ قوانین دیکھیں گے تو قوانین دیکھ کے آپ پریشان نہ ہونا کہ ہم نے تو یہ قاعدہ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہ قاعدہ پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاعدے آپ نے اگرچہ ان نام سے نہیں پڑھے، لیکن وہی چیزیں آپ نے جو ہے نا اسی کے اندر جو ہے نا مکس پڑھ لی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہے یو سر، یا ساکن سے پہلے مدہ ہو، یا ساکن سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو اس یا کو واو سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ایسی چیزیں ہیں موجود، لیکن وہ قاعدہ جو نام چینج ہے، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ اے اللہ، اچھا آپ کے یہاں نماز کس وقت ہے؟ استاد جی پونے پہ، ہمارے ہاں 45 پہ ہے۔ تو 45 ہمارے پر ہے پاس تو 9 بجے ہمارے کسی پاس۔ کسی کے پاس 45 پر ہے، تو ہمارے ہاں بھی جو ہے نا جو قریب مسجد ہے وہاں پر جو ہے ٹائم چینج ہو گیا ہے 45، اور تھوڑی دور ہے وہاں پہ جو ہے نا مجھے جو ہے موٹر سائیکل یا سائیکل پہ جانا پڑے گا، اس میں جو ہے نا 9 بجے وہاں پر، تو یہاں تک کافی نہیں ہے۔ جی استاد جی کافی ہے۔ ویسے بھی ہمارا ٹائم تو 8:35 جی تک ہے، استاد جی۔ ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے جی، تو ٹھیک ہے، تو آج جی یہاں حضور تک کہ لیکن